اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ شب قدر کی آپ حضرات کو بہت بہت مبارکباد آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اور بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں شب قدر کی مبارکباد دیتا ہوں۔ عزیزو، آج کا موضوع فضیلت شب قدر کے سلسلے میں میں آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ شب قدر کے سلسلے میں عزیزو، شب قدر بہت عظیم شب کا نام ہے، اور اس کو ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 19ویں شب جو گزری وہ بھی شب قدر تھی، شب 21 وہ بھی شب قدر تھی۔ 19ویں شب میں امام فرماتے ہیں، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، کہ 19ویں شب میں تقدیر لکھی جاتی ہے۔ شب 21 میں تقدیر جو لکھی جا چکی ہے اس کی تائید ہوتی ہے شب 21 میں۔ آج کی جو شب ہے شب 23، اس میں مہر لگ کے ثبت ہو جاتی ہے۔ عزیزو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، پروردگار عالم میں تیرا قرب چاہتا ہوں۔ آواز دی، شب قدر میں رات بھر جاگو اور عبادت کرو۔ آواز دی، پروردگار عالم میں چاہتا ہوں کہ جنت کے میووں کو حاصل کروں، اس کا ذائقہ لوں۔ آواز دی، اس رات میں تم یعنی شب قدر میں تسبیح خداوند پڑھو، تسبیح پڑھو، حمد باری تعالیٰ کرو۔ کہا پروردگار میں چاہتا ہوں، جناب موسیٰ نے فرمایا میں چاہتا ہوں پروردگار کہ پل صراط سے گزروں تو اس کا اجازت نامہ میرے ہاتھ میں ہو۔ فرمایا کہ اس شب میں، شب قدر میں تم کو چاہیے کہ یتیموں اور غریبوں کی، ناداروں کی، بے کسوں کی مدد اور حکومت کرو۔ فرمایا پروردگار میں چاہتا ہوں، جناب موسیٰ نے دعا کی، پروردگار میں چاہتا ہوں کہ میں جہنم کی آگ سے بچوں، مطلب میں جہنم میں نہ ڈالا جا سکوں۔ آواز دی پروردگار نے، موسیٰ اگر تمہاری یہ خواہش ہے کہ تم جہنم میں نہ جاؤ تو اس رات میں جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ استغفار کرو۔ عزیزو، آپ دیکھیے، اگر ہم کو جہنم کی آگ سے بچنا ہے یا جنت کے میوے حاصل کرنا ہے، پل صراط سے گزرنے کا اجازت نامہ چاہیے، یا ہم کو قرب خداوندی چاہیے، تو اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، رات بھر شب بیداری کریں اور تلاوت قرآن حکیم کریں، استغفار کریں، ذکر خداوندی انجام دیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اس رات میں مہیا ہیں عزیزان محترم۔ تو اس رات کو یعنی شب قدر کو، اس کو ایک نام اور ہے اس کا، شب سلام۔ کیا مطلب؟ کہ روح الامین یعنی جبریل امین کو پروردگار بھیجتا ہے امام کی بارگاہ میں، اور ملائکہ بھی نازل ہوتے ہیں امام کی بارگاہ میں اور سلام عرض کرتے ہیں، ہے نا، سلام ہی حتی، سلام عرض کرتے ہیں۔ لیکن سلام عرض کرنے سے پہلے امام کی بارگاہ میں تمام کائنات کا، مثلا جتنے لوگ انسان وغیرہ اس روئے ارض پر رہ رہے ہیں، ان کے سلسلے میں موت، حیات،
اور روزی سال آئندہ تک کے لیے یہ فرمان سناتے ہیں، یہ ان کو قانون بتاتے ہیں کہ یہ انسانوں کے لیے موت، حیات اور روزی یہ مقدر کر دی گئی ہے ان کے لیے عزیزو۔ اور تمام آدمی جو بھی عبادت کرتا ہے، تسبیح خدا بند انجام دیتا ہے، جو رکوع میں ہے، سجدہ کر رہا ہے، قیام میں ہے، قعود میں ہے، اس کو یہ فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں سلام ہو تم پر، سلام ہو تم پر، یعنی سلامتی ہو تمہاری، خدا تم کو سلامت رکھے۔ کب تک؟ حتی مطلع الفجر، صبح جب تک نمودار نہیں ہو جاتی تب تک یہ سلام دیا کرتے ہیں، دعائے سلامتی دیا کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہاں تک تو بات شب قدر کی تھی، مگر شب قدر میں اب ذکر سنیے۔ پہلے ایک ننھا سا ذکر، اس کو آپ سماعت فرمائیں جو سب کو زبانی یاد ہے۔ کیا؟ اگر آپ اس شب میں کچھ نہیں کر سکتے، نہیں قرآن پڑھنے کی فرصت ہے، نہیں دعائے کمیل پڑھنے کی فرصت ہے، نہیں زیارت وارثہ پڑھنے کی ہمت پڑ رہی ہے، ٹائم نہیں ہے، تو اتنا تو ٹائم ہوگا ہی کہ صلوات محمد و آل محمد علیہ السلام پر پڑھ سکیں۔ صلوات اس شب میں اس کا بہت ثواب ہے، اور خصوصاً یہ اریزر اور پینسل کا کام کرتی ہے۔ مطلب اریزر اور پینسل کا کہ جب آپ صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد پر تو گناہ مٹائے جاتے ہیں، یعنی اریزر کا کام کر رہی ہے، اور حسنات نیکیاں لکھی جاتی ہیں، یعنی پینسل کا کام کر رہی ہے۔ اور اس شب میں 1000 دفعہ انا انزلنا پڑھنی چاہیے۔ اور ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شب میں سورہ عنکبوت اور سورہ روم جس نے پڑھ لی گویا اس کو بہشت نصیب ہو گئی، یہ امام فرما رہے ہیں۔ اور جوشن کبیر، گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہن کبائر و صغائر معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں ہمارے عزیزو۔ لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے یہ دعائیں پڑھ لی تو ایک دم ہم دودھ کے دھلے اور رومال کے پوچھے ہو گئے اور ایک دم پاک و صاف ہو گئے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے عزیزو۔ گناہ پروردگار اپنا معاف کر رہا ہے، وہ گناہ نہیں معاف ہوتے جو حق العباد کہلاتے ہیں۔ جیسے آپ نے کسی کو ستایا ہے، جب تک وہ نہیں معاف کرے گا آپ نہیں معاف ہو سکتے۔ خدا اپنا گناہ معاف کرے گا اس شب میں۔ جتنے بھی آپ نے گناہ چھپ کے انجام دیے ہیں بارگاہ خدا بندی کے سلسلے میں، خدا کے سلسلے میں، وہ خدا وہ گناہ معاف کرے گا۔ اور عزیزان محترم، اسی طریقے سے سورہ عنکبوت جیسا کہ میں نے تذکرہ کیا، اس کا پڑھنا بہت ثواب ہے۔ اور عزیزو، اس شب میں لوگوں کے لیے دعائیں کیجیے۔ آپ اس شب میں جب آپ لوگوں کے لیے دعائیں کریں گے تو پروردگار آپ کو لوگوں سے زیادہ عنایت کرے گا۔ اور عزیزو، اس شب میں مجھ جیسے حقیر فقیر سراپا تقصیر عبد ذلیل کو بھی یاد کیجیے گا، اور بالخصوص یہ وبا، یہ بیماری جو مہاماری کے نام پر ہے، اس کے سلسلے میں دعا کیجیے گا۔ بہت سے لوگوں کے روزگار چلے گئے ہیں، بہت سے لوگوں کی پریشانیاں دوگنی ہو چکی ہیں، ان سب کے سلسلے میں آپ دعا کیجیے گا پروردگار، اور انشاءاللہ پروردگار اس شب کی خصوصیت، برکت، عظمت، رفعت کی بنیاد پر طفیل میں انشاءاللہ یہ بیماری ہمارے درمیان سے جلد از جلد دور ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب